اس دن سلطان اس سے بات کرنے کے لیے حنین کے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے حنین، جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی، صرف باتھ روب میں لپٹی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلطان کچھ کہتا، حنین کی فلک شگاف چیخ نکلی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے کمرے میں! نکلو یہاں سے! وہ شرم اور غصے سے کانپتی ہوئی واپس باتھ روم میں بھاگی، لیکن سلطان جو سکتے میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلی بار وہ کسی لڑکی کو اتنا حواس باختہ دیکھ رہا تھا۔ جا رہا ہوں، اگلی بار دروازہ بند کر کے نہانا۔ نام کیا ہے تمہارے باپ کا؟ اسے اس لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات یاد آئی۔ اس کی دھاڑ پر وہ مزید سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے، مگر آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ میں الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی، جیسے کوئی پرندہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہو۔ اس کی خاموشی نے نوجوان کی کوفت کو مزید ہوا دی۔ وہ 4 قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا لہجہ کسی تازیانے کی طرح برسا۔ اب کیوں نہیں بول رہی تم؟ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ لڑکی نے بڑی مشکل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر سامنے کھڑا وہ مغرور شخص اس بے بسی کو پڑھنے سے قاصر تھا۔ اتنی طوفانی بارش میں تم گھر سے نکلی ہی کیوں؟ اس نے ایک نگاہ اس کے بھیگے ہوئے سراپے پر ڈالی اور نفرت سے رخ موڑ لیا۔ شریف گھرانے کی لڑکیاں تو ایسا نہیں کرتی۔ یہ جملہ نہیں تھا، ایک تیر تھا جو سیدھا اس کے کردار پر لگا تھا۔ لڑکی کے وجود میں ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے زخمی اور حیرت زدہ نظروں سے اسے گھورا۔ ڈر اپنی جگہ، مگر اپنی عزت نفس پر وہ وار نہ سہ سکی۔ میں شریف گھر کی ہی لڑکی ہوں۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی، مگر اس میں سچائی کی کھنک تھی۔ میں تو دوست کے گھر گئی تھی، اور اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ نوجوان نے بے رحمی سے کاٹ دی اور آوارہ گردی کرنے نکل گئی۔ رائٹ؟ نوجوان نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ لہجہ حقارت اور طنز سے لبریز تھا۔ اس نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب پرانے بہانے ہیں محترمہ۔ تم جیسی لڑکیاں گھر سے نکلتی ہی اس لیے ہیں کہ کوئی موقع ملے، کوئی کہانی بنائی جا سکے اور کسی امیر زادے کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ لڑکی کا چہرہ ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسو اب ضبط سے باہر ہو رہے تھے۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے جیسے احتجاج کیا۔ کیونکہ تم میرے گلے پڑ گئی ہو بلا وجہ۔ نوجوان دھاڑا۔ اس کا غصہ اب قابو سے باہر تھا۔ اس نے بند مٹھی پوری قوت سے ساتھ والی دیوار پر دے ماری۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ زور سے بند کرتا کمرے سے باہر تھا۔ اس نے جاتے جاتے ایک بار مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس کے الفاظ نے کسی کے دل کو کرچی کرچی کر دیا ہے۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور وہ دھماکہ اس لڑکی کے دل پر کسی قیامت کی طرح گزرا۔ وہ وہیں قالین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج وہ بارش میں کھڑا سوچ رہا تھا، وہ تب کہاں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو بلا وجہ کی مصیبت کہہ رہا تھا، آنے والے وقت میں وہی مصیبت اس کے لیے زندگی سے بڑھ کر عزیز ہو جائے گی، مگر تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ساون کی پہلی بارش پورے جوبن پر تھی۔ آسمان سے گرتا پانی شہر کی سڑکوں کو دھو رہا تھا، مگر فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھے اس بوڑھے کے نصیب کی سیاہی دھونے سے قاصر تھا۔ وہ اپنے پیوند لگے بوسیدہ کپڑوں میں سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ بارش کی بوچھاڑ اسے بھگو رہی تھی، مگر اسے سردی کا احساس نہیں تھا، کیونکہ اس کے پیٹ میں لگی بھوک کی آگ باہر کی ٹھنڈک پر حاوی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک عارضی چھپر کے نیچے گرم گرم پکوڑے تلے جا رہے تھے۔ ابلتے ہوئے تیل کی آواز اور بیسن کی بھینی بھینی اشتہا انگیز خوشبو ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں کرب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے جھریوں زدہ چہرے پر اذیت نمودار ہوئی۔ بھوک، یہ ظالم بھوک انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے۔ اس نے کمزور نظریں اٹھا کر گرے رنگ کے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی شکوہ کر رہا ہو۔ اے مالک، اگر میرے نصیب میں رزق کا ایک نوالہ نہیں لکھا تو پھر یہ خوشبو کیوں؟ اس کے خشک لبوں سے یہ سوال نکلا تو بارش کے شور میں دب گیا۔ دنیا میں ہر غم، ہر تکلیف کو جھوٹی امیدوں اور دلاسوں سے بہلایا جا سکتا ہے، مگر پیٹ کی بھوک وہ واحد سچ ہے جو کسی آسرے سے نہیں مٹتی۔ جب پیٹ میں روٹی جاتی ہے تبھی موسم سہانے لگتے ہیں، تبھی بارش رومانوی لگتی ہے۔ ایک بھوکے انسان کے لیے تو روٹی کا ٹکڑا ہی عید کا چاند ہوتا ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو بارش کے پانی میں مل کر گم ہو گئے۔ سامنے پکوڑوں کی ٹھیلے پر بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں کے کہے کہے، خوشگپیاں، گرما گرم چائے اور پکوڑوں کے آرڈر، سب اپنی دھن میں مست تھے۔ کسی کی نظر اس فٹ پاتھ پر پڑے زندہ لاشے پر نہیں تھی جو محض چند قدم کے فاصلے پر بھوک سے بلک رہا تھا، مگر وہ آنسو انسانوں کی نظر سے اوجھل ہو سکتا تھا۔
اس رازاق کی نظر سے نہیں جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، وہ اسے کیوں بھوکا رکھتا؟ انتظام تو ہونا تھا، اور انتظام ہو گیا۔ اچانک فضا میں ایک بھاڑ پھاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ ایک تیز رفتار ہیوی بائک کسی طوفان کی طرح موڑ کاٹتی ہوئی نمودار ہوئی۔ بارش کی وجہ سے سڑک پر پھسلن تھی یا شاید رفتار حد سے زیادہ۔ بائک سوار کا توازن بگڑا۔ ٹائروں کی چنگھاڑ نے سب کو چونکا دیا، مگر سنبھلنے کا موقع کسی کو نہ ملا۔ دھڑام! ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بائک سیدھی چھپر کے ستون سے ٹکرائی۔ ٹھیلا بری طرح الٹ گیا۔ کڑھائی کا کھولتا ہوا تیل بارش کے پانی میں جا ملا اور چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں۔ وہاں کھڑے نوجوان گرتے پڑتے اپنی جان بچا کر دور ہٹے۔ افراتفری مچ گئی۔ مگر قدرت کا کھیل دیکھیے۔ اس ہنگامے میں پکوڑوں سے بھری ہوئی بڑی اسٹیل کی ڈش ہوا میں اچھلی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی سیدھی فٹ پاتھ پر بیٹھے اس بوڑھے کے قدموں میں جا گری۔ گرما گرم پکوڑے اس کے سامنے بکھر گئے، جیسے یہ اہتمام صرف اور صرف اسی کے لیے کیا گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے بائک سوار جو زمین پر گر کر لڑک گیا تھا، پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سر پر سیاہ رنگ کا جدید ہیلمٹ پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بارش کا پانی اس کے سیاہ لیدر جیکٹ پر پھسل رہا تھا۔ ٹھیلے والا جو اب تک شوق کی کیفیت میں تھا، اپنی تباہ شدہ دکان اور بکھری محنت دیکھ کر ہوش میں آیا اور چیخ اٹھا، ہائے اللہ، میں تو لٹ گیا! ارے او بھائی، یہ کیا غضب کر دیا تم نے! میرا غریب کا سارا سامان! بائک سوار نے خاموشی سے ایک نظر اس تباہی پر ڈالی۔ اس کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ بولے بغیر اپنی کلائی کی جانب ہاتھ بڑھایا، ایک انتہائی قیمتی اور چمکدار رولیکس گھڑی اتاری اور پوری قوت سے ٹھیلے والے کی طرف اچھال دی۔ ٹھیلے والے نے ہکا بکا ہو کر وہ گھڑی کیچ کی۔ اس کی قیمت اس کے پورے ٹھیلے سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، دور سے پولیس موبائل کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بائک سوار نے فوراً پلٹ کر اپنی گری ہوئی بائک اٹھائی۔ انجن نے ایک بار پھر دھاڑ ماری اور وہ پلک جھپکتے ہی بارش کی دھند میں اوجھل ہو گیا۔ منظر عجیب تھا۔ ٹھیلے والا ہاتھ میں پکڑی قیمتی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ نوجوان حیرت سے پولیس کی گاڑیوں کو گزرتا دیکھ رہے تھے، لیکن اس سارے ہنگامے سے بے نیاز وہ بوڑھا ایک الگ ہی دنیا میں تھا۔ وہ اب رو نہیں رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا، ایک ایسی ہنسی جس میں تشکر کے ہزاروں دیے روشن تھے۔ اس کے کانپتے ہاتھوں نے کیچڑ اور بارش سے پاک وہ گرم نوالے اٹھائے اور منہ میں رکھے۔ اس نے چباتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر اب یہ رحمت لگ رہی تھی۔ اس کی نم آنکھیں جیسے کہہ رہی تھیں، شکریہ میرے مالک، ساری دنیا مجھے بھول سکتی تھی، مگر تو نہیں، تو کبھی نہیں بھولتا۔ لاؤنج میں نصب بڑی LCD اسکرین پر سرخ رنگ کی بریکنگ نیوز کی پٹی تیزی سے گھوم رہی تھی، جس نے پورے کمرے میں سنسنی پھیلا رکھی تھی۔ خطرناک کرمنل سلطان زوریز ایک بار پھر پولیس کو چکمہ دے کر فرار، ہائی الرٹ! نیوز اینکر کی چیخو پکار میں ایک عجیب وحشت تھی۔ اسکرین کے نچلے حصے پر چلتی نیلی پٹی شہر میں ہونے والی طوفانی بارش اور سیلابی صورتحال کی خبر دے رہی تھی۔ اینکر فیلڈ میں موجود نمائندے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی تو سلمان، آگاہ کیجیے گا شہر کی صورتحال سے۔ پولیس ناکوں پر کیا مناظر ہیں؟ باہر موسلا دھار بارش اور اندر ٹی وی کا شور، ہر طرف جیسے افراتفری مچی تھی۔ مخملی صوفے پر بیٹھی نعیمہ بیگم کے دل میں نامعلوم وسوسے سانپ کی طرح لوٹ رہے تھے۔ انہیں سلطان زوریز کے فرار ہونے یا پولیس کی ناکامی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر کھڑکیوں سے ٹکراتی بارش کی خوفناک آواز نے ان کی جان مٹھی میں لیے رکھی تھی۔ انہوں نے جھنجھلا کر ایک بار پھر حنین کا نمبر ملایا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے۔ وہی ریکارڈڈ آواز۔ مسلسل 5ویں بار یہی جواب سن کر ان کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے تھک کر موبائل صوفے پر پھینکا اور گردن موڑ کر سامنے بند کمرے کی طرف دیکھا۔ ہادی، ارے او ہادی، کدھر مر گئے؟ جلدی باہر آؤ۔ ان کی آواز میں غصہ کم اور فکر زیادہ گھلی ہوئی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ دوبارہ چلائیں، ہادی، میں کہہ رہی ہوں باہر نکلو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہ دبلا پتلا لڑکا موبائل اسکرین پر نظریں جمائے بیزاری سے باہر نکلا۔ اس کے گھنگرالے بال بکھرے ہوئے تھے اور کانوں میں ہیڈ فونز لگے تھے، جنہیں اس نے گردن میں لٹکا لیا۔ وہ PUBG کی اہم گیم چھوڑ کر اٹھا تھا، اس لیے ماتھے پر بل پڑنا لازمی تھا۔ کیا ہوا ماں، کیوں چلا رہی ہیں اتنا؟ گھر میں کوئی بہرا نہیں ہے؟ اس نے ناگواری سے ماں کو دیکھا۔ چلا نہیں رہی گدھے! نعیمہ بیگم کا پارا ہائی ہوا۔ گھڑی دیکھی ہے؟ حنین ابھی تک نہیں آئے اور باہر طوفان برپا ہے۔ جا کر لے آ اسے نوشین کے گھر سے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ ہادی نے بے بسی سے ماں کی شکل دیکھی اور پھر باہر اندھیری کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نہیں جا رہا اتنی تیز بارش میں، اور ویسے بھی اسے کس نے کہا تھا کہ اس موسم میں سہیلی کے گھر جائے؟ وہ غصے سے بڑبڑایا اور واپس مڑنے لگا۔ جب جائے گی خود تو آئے گی بھی خود۔ یہ جملہ نعیمہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا۔
تیرے باپ نے کہا تھا اسے جانے کے لیے۔ وہ صوفے سے کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، اب لگتا ہے مجھے تمہارے ابا کو ہی کال کرنی پڑے گی کہ آ کر سنبھالے اپنی ناہنجار اولاد کو۔ تم لوگوں نے ماں کی کب سننی ہے؟ انہوں نے غصے سے سر جھٹکا اور تیزی سے صوفے پر پڑا موبائل اٹھانے لگی۔ ابا کا نام سنتے ہی ہادی جیسے اچانک ہوش میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابا کی انٹری کا مطلب اس کی گیمنگ اور جیب خرچ دونوں کا دی اینڈ ہے۔ ارے اماں جا رہا ہوں، کمال کرتی ہیں، اب تو ہر مذاق کو بھی سیریس لے لیتی ہیں۔ وہ فوراً دانت نکال کر ہنسا، لہجہ ایک دم مسکین ہو گیا تھا۔ تو کھڑے کیوں ہو؟ دفع ہو جاؤ، جلدی جاؤ، وہ اکیلی نہیں آ سکے گی۔ نعیمہ بیگم نے اسے گھورا۔ ایک تو آج کل کی لڑکیوں کا بھی دماغ خراب ہے، شادی سے پہلے 10 فنکشنز رکھ لیں گی، برائیڈل شاور، توبہ ہے۔ ارے انہیں کیا، خوار تو ماں باپ اور بھائیوں نے ہونا ہے۔ ہمارے دور میں بس سادگی سے نکاح ہوتا تھا اور عزت سے رخصتی۔ وہ حسب عادت اپنے روایتی لیکچر شروع کر چکی تھی۔ ہادی نے عافیت اسی میں جانی کہ فوراً وہاں سے کھسک لے۔ اس نے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور ہیڈ فون دوبارہ کانوں پر چڑھاتے ہوئے لاؤنج سے نکلنے لگا۔ امی کی دھیمی مگر فکر مند آواز پیچھے سے سنائی دی، دھیان سے جانا اور جلدی واپس آنا، یہ نہ ہو تمہیں لینے مجھے آنا پڑے۔ وہ ان کی نصیحت کو انسنا کرتا ہوا باہر پورچ میں نکل گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماں کی تو عادت تھی بلا وجہ وہم کرنے کی، اس لیے اس نے ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ بے پرواہ تھا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ جسے وہ ماں کا وہم سمجھ رہا ہے وہ دراصل قدرت کا اشارہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار ماں کی زبان سے نکلنے والی پریشانی ایک بھیانک سچ بن کر ان کے دروازے پر دستک دینے والی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان نے جیسے زمین کو ڈبو دینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ موسلا دھار بارش کا شور کسی بھی دوسری آواز کو نگلنے کے لیے کافی تھا، مگر وہ لڑکی، وہ اس طوفان میں بھی اپنی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی جو خوف کے مارے سینے میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ وہ سرتا پیر کیچڑ اور پانی میں لت پت تھی، پیروں سے جوتے کہیں پیچھے ہی رہ گئے تھے اور ننگے پاؤں گلی کے کنکروں اور پتھروں سے ٹکراتے لہو لہان ہو رہے تھے، مگر درد کا احساس اس وقت خوف کے سامنے معدوم تھا۔ چہرے پر پھیلی وحشت اور آنکھوں میں پکڑے جانے کا خوف اتنا شدید تھا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر گلی کا موڑ اسے ایک نئی مصیبت لگ رہا تھا، ہر دیوار سے ٹکراتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس کا دوپٹہ کہاں گرا، اسے ہوش نہیں تھا کہ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں۔ ہوش تھا تو صرف اتنا کہ اس کے پیچھے 2 ایسے درندے لگے تھے جن کی ہوس زدہ نگاہیں اس کے وجود کو نوچ رہی تھیں۔ وہ انسان نہیں، بھوکے بھیڑیے تھے۔ پکڑو اسے، جانے نہ پائے۔ ہوا کی دوش پر آتی ایک کرخت آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ گلی کے نکڑ سے مڑی، آنسو بارش کے پانی میں مل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ اتنی بد حواس تھی کہ سامنے سے آتی تیز رفتار ہیوی بائک کی ہیڈ لائٹ کی چکا چوند اسے اندھا کر گئی۔ بائک سوار نے، جو شاید خود کسی عجلت میں تھا، عین وقت پر بریک لگائے۔ ٹائروں کی سڑک پر رگڑ کھانے کی کڑی آواز گونجی اور بائک اس لڑکی کے وجود سے چند انچ کے فاصلے پر رکی۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیری ہوتی تو وہ ٹائروں تلے کچلی جاتی۔ لڑکی ہٹنے کے بجائے دیوانہ وار اس بائک سوار کی طرف لپکی۔ پلیز خدارا مجھے بچا لیں، وہ لوگ میرا جملہ اس کی حلق میں کانٹوں کی طرح اٹک گیا۔ وہ شدید ہسٹیریا کی کیفیت میں تھی۔ بھیگے ہوئے بالوں کی لٹیں اس کے زرد پڑتے چہرے پر چپکی تھیں اور گلابی لب سردی اور خوف سے نیلے پڑ رہے تھے۔ سلطان زوریز نے ہیلمٹ کے شیشے کے پیچھے سے اس وجود کو دیکھا۔ اس نے آج تک کئی لڑکیوں کو روتے دیکھا تھا، مگر ایسی بے بسی، ایسی ٹوٹی ہوئی حالت اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ ایک عام سی گھریلو دکھنے والی لڑکی جو اس وقت کسی خوفناک خواب کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ ہچکچایا۔ وہ خود اس وقت جس مصیبت سے بھاگ رہا تھا اس میں کسی مدد کی گنجائش نہیں تھی، مگر لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے اندر کا انسان جو شاید کہیں گہری نیند سو رہا تھا جاگ اٹھا۔ وہ بائک سے اترا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ کون ہے پیچھے؟ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھاری مگر کچھ نرم تھا۔ لڑکی کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیچھے اشارہ کیا۔ وہ 2 آدمی، وہ مجھے مار ڈالیں گے، پلیز اللہ کے واسطے مجھے بچا لیں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے جیسے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ سلطان نے ایک گہری بیزار کن سانس لی اور اپنی کنپٹی سہلائی۔ لڑکیوں سے الرجک سلطان زوریز اور یہ ڈرامہ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا ہی تھا کہ گلی کے دوسرے سرے سے بھاری قدموں کی آوازیں گونجی۔ وہ رہی، پکڑو اسے۔ لڑکی چیخ مار کر سلطان کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے سلطان کی مہنگی سیاہ لیدر جیکٹ کو اپنی مٹھیوں میں اتنی زور سے جکڑ لیا کہ انگلیوں کے پور سفید پڑ گئے۔ پلیز مجھے ان کے حوالے مت کیجیے گا، پلیز۔ اس کی آواز میں موت کا خوف تھا۔ سلطان نے ایک طاہرانہ نظر ان 2 لڑکوں پر ڈالی جو ہانپتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتے خنجر دیکھ کر سلطان کی آنکھوں میں بھی ایک سرد چمک ابھری۔ معاملہ صرف چھیڑ چھاڑ کا نہیں تھا، یہ سنجیدہ تھا۔ تمہیں اسپیڈ سے ڈر تو نہیں لگتا؟ سلطان کی آواز برف کی طرح سرد اور اسپاٹ تھی۔ کیا؟
لڑکی کو سمجھ نہیں آیا۔ آپ آپ پلیز مجھے بچا لیں، مجھے اس وقت صرف ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے کپکپاتے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹائے، پل بھر کا وقفہ لیا اور پھر تیزی سے اپنی گرم لیدر جیکٹ اتار کر اس کی طرف اچھال دی۔ پہنو اسے فوراً۔ اس کا حکم حتمی تھا۔ لڑکی نے جیکٹ تھامی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ اجنبی کیا کر رہا ہے۔ اف، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ پہن لو ورنہ وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ غرا کر بولا اور واپس بائک پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے جلدی سے وہ بڑی سی جیکٹ پہن لی جس میں اس کا وجود تقریباً گم ہو گیا تھا، مگر اس جیکٹ کی گرمائش نے اسے احساس دلایا وہ کتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اوئے ہیرو، لڑکی ہمارے حوالے کر اور نکل یہاں سے۔ ان میں سے ایک بدماش نے خنجر لہراتے ہوئے سلطان کو دھمکی دی۔ سلطان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور بائک کا انجن سٹارٹ کیا۔ انجن کی گرج نے گلی میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ بیٹھو، سلطان نے لڑکی کو حکم دیا۔ لڑکی ابھی بھی سکتے میں تھی۔ وہ بت بنی کھڑی رہی۔ تمہارا ارادہ شہید ہونے کا ہے کیا؟ بیٹھو پیچھے۔ سلطان نے جھنجھلا کر اس کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً کھینچ کر بائک کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ غنڈے ان تک پہنچتے۔ بائک ہوا کے دوش پر روانہ ہو چکی تھی۔ پیچھے صرف کیچڑ کے چھینٹے اور ان غنڈوں کی گالیاں رہ گئیں۔ رک، کہاں لے گیا شکار کو؟ وہ چلاتے رہ گئے، لیکن سلطان کی بائک اگلی گلی سے مڑ کر اندھیرے میں گم ہو چکی تھی۔ سلطان بائک کو دیوانہ وار بھگا رہا تھا۔ بارش کی بوندیں اب گولیوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ ایک اونچے سپیڈ بریکر پر بائک اچھلی تو لڑکی گرتے گرتے بچی۔ سلطان نے فوراً بریک لگائے اور گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ مجھے مضبوطی سے پکڑو ایڈیٹ، گر جاؤ گی پیچھے، وہ چلایا۔ میں کیسے پکڑ سکتی ہوں آپ کو؟ آپ نامحرم ہیں۔ لڑکی کی آواز ہوا کے شور میں بمشکل سنائی دی۔ وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ غنڈوں کا ڈر ختم ہوا تو اب مذہب اور اخلاقیات آڑے آ گئیں، اور سب سے بڑھ کر اس اجنبی مرد کا خوف اسے گھیر رہا تھا۔ سلطان نے ایک ناقابل یقین نظر اس پر ڈالی۔ واہ، یہ بات مدد مانگتے وقت یاد نہیں آئی تھی؟ دیکھو بیوی، زیادہ ڈرامے مت کرو۔ میں پہلے ہی بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں اور اب تمہارا بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ مضبوطی سے پکڑو ورنہ اگلی بار گرو گی تو میں اٹھانے نہیں آؤں گا۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور سختی نے لڑکی کو سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پھر سے سسکنے لگی۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سلطان نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ رونا بند کرو اور ایڈریس بتاؤ، کہاں مرنا ہے؟ میرا مطلب ہے کہاں جانا ہے؟ میرا گھر لائن نمبر 4 میں ہے، اس نے ہچکیوں کے درمیان بتایا۔ سلطان کے ہاتھ بریک پر جم گئے۔ بائک رک گئی۔ کیا کہا؟ لائن نمبر 4؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں وہاں نہیں جا رہا، اترو اور خود جاؤ۔ لڑکی کو لگا جیسے کسی نے اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے دیا ہو۔ کیا آپ مجھے یہاں چھوڑیں گے اتنی رات کو؟ دیکھو مس، لائن نمبر 4 میں اس وقت پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے اور وہ خاص طور پر میرے جیسے بائکرز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں خود کو تمہارے چکر میں گرفتار نہیں کروا سکتا، اترو۔ وہ بے رحمی سے بولا۔ میں نہیں جا سکتی، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑے، میں مر جاؤں گی۔ اس نے سلطان کی قمیض کا پچھلا حصہ جکڑ لیا۔ پلیز، آؤٹ آف یور مائنڈ، ڈیم اٹ، سلطان غصے سے چلایا۔ بن بلائی بلا گلے پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے زبردستی اتارتا، دور سے پولیس سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سرخ اور نیلی بتیوں کا عکس دیواروں پر ناچنے لگا۔ سلطان زوریز نے دانت کچکچائے۔ ایک طرف کنواں، دوسری طرف کھائی۔ لعنت ہے اس قسمت پر، اس نے غصے سے ہینڈل پر ہاتھ مارا۔ پولیس کی گاڑی قریب آ رہی تھی۔ ہولڈ می اسٹوپڈ ٹائٹ، وہ دھاڑا، ورنہ قسم سے گرا دوں گا نیچے۔ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچ لیا، مگر جیسے ہی سلطان نے بائک کو پوری قوت سے ایکسلریٹ کیا، اس کا توازن بگڑا اور وہ خوف کے مارے سلطان کی کمر سے لپٹ گئی، اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر گئی۔ بائک اب سڑک پر نہیں، ہوا میں تیر رہی تھی۔ سلطان پولیس کی گاڑیوں کو چکما دیتا ہوا مخالف سمت میں نکل گیا۔ آہستہ چلائیں پلیز، میری جان نکل جائے گی۔ وہ لڑکی اس کی پیٹھ میں منہ چھپائے چیخ رہی تھی، مگر سلطان کے ہونٹوں پر اس تناؤ اور خطرے کے باوجود ایک مدھم سی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ لڑکی عجیب تھی۔ موت پیچھے کھڑی تھی اور اسے سپیڈ سے ڈر لگ رہا تھا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ حیدر صاحب کے گھر میں موت سی خاموشی اور وحشت چھائی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگے کلاک کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑوں کی طرح دماغ پر لگ رہی تھی۔ گھر کا کوئی بھی فرد رات بھر آنکھ جھپک نہیں سکا تھا۔ نعیمہ بیگم مصلے پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ حیدر صاحب بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھیں سرخ تھیں۔ دفعتاً دروازے کی گھنٹی بجی۔ آواز اتنی شدید تھی کہ سب چونک گئے۔ نعیمہ بیگم صوفے سے لڑکھڑاتی ہوئی اٹھیں۔ سب کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ ہادی نے لپک کر دروازہ کھولا۔ وہ غصے اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ باہر نکلا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اپیا، اس کی بہن حنین جو کل دوپہر سے غائب تھی سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک اجنبی مرد کھڑا تھا، لمبا تڑنگا، سیاہ لیدر جیکٹ جو اب اس نے ہاتھ میں پکڑی تھی، بکھرے ہوئے بال اور چہرے پر لاپرواہی۔ تم کہاں گئی تھی اپیا؟ اور یہ
یہ آدمی کون ہے؟ ہادی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بس اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ وہیں دہلیز پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سلطان جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا نے آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں گھمائیں۔ لو بھائی، شروع ہو گیا انڈین ڈرامہ۔ وہ رات بھر اس لڑکی کی حفاظت کرنے اسے اپنے فلیٹ پر، جہاں وہ خود چھپا ہوا تھا، ایک کمرے میں بند رکھ کر خود صوفے پر جاگ کر گزارنے کے بعد اب شدید کوفت کا شکار تھا۔ حیدر صاحب اور نعیمہ بیگم بھی دروازے پر آ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر نعیمہ بیگم کی ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ حنین، میری بچی! وہ دیوانہ وار آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ کہاں تھی تم؟ ہم مر گئے تھے تمہاری فکر میں۔ ہائے اللہ، تیرا شکر ہے۔ حنین ماں کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ امی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں اب کبھی آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پاؤں گی۔ سب سکتے میں تھے۔ سوالات کا ایک طوفان تھا جو ان کی زبانوں پر مچل رہا تھا، مگر حنین کی حالت دیکھ کر سب خاموش تھے، سوائے سلطان کے، جو اب منہ میں چنگم ڈالے بڑے اطمینان سے اس جذباتی منظر کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بورنگ فلم چل رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ حنین اب قدرے سنبھل چکی تھی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ حیدر صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ تم تو دوست کی سالگرہ میں گئی تھی نا؟ پھر یہ سب، اور یہ نوجوان کون ہے؟ حیدر صاحب نے سلطان کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ حنین نے آنسو پونچھے اور ایک نظر سلطان پر ڈالی، جو صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا موبائل اسکرین پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ دوست نہیں، میری دشمن نکلی ابو۔ حنین کی آواز میں کرب تھا۔ اس نے مجھے دھوکے سے بلایا۔ وہاں اس کے کزنز تھے۔ وہ لوگ شیطان تھے۔ وہ مزید بول نہ سکی۔ اس کا جسم خوف سے سکڑ گیا۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس چھا گیا۔ حیدر صاحب کی مٹھیاں بھیج گئی۔ میں کسی طرح وہاں سے بھاگی۔ بارش میں، رات کے اندھیرے میں وہ لوگ میرے پیچھے تھے۔ میں سڑکوں پر ماری پھر رہی تھی، تب یہ ملے۔ اس نے سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ فرشتہ بن کر آئے۔ انہوں نے مجھے ان درندوں سے بچایا۔ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور پولیس کا ناکہ تھا، اس لیے مجھے گھر نہیں لا سکے تھے۔ میں رات بھر ان کے گھر رہی۔ یقین کریں ابو، انہوں نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج آپ کی بیٹی زندہ نہ ہوتی۔ حنین کی بات ختم ہوئی تو کمرے کی فضا بدل گئی۔ جو نظریں سلطان پر شک سے اٹھ رہی تھیں اب احسان مندی میں بدل گئیں۔ نعیمہ بیگم کا غصہ جو اپنی بیٹی کی لاپرواہی پر تھا، سلطان کے لیے دعا میں بدل گیا۔ بیٹا، ہم آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ آپ نے ہماری عزت بچا لی۔ سلطان نے موبائل جیب میں رکھا اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اٹس اوکے آنٹی، کوئی بڑی بات نہیں۔ انسانیت کے ناطے فرض تھا میرا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ اس وقت بائک روکتا ہی نہ۔ حیدر صاحب آگے بڑھے اور سلطان کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بیٹا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں جب اپنے سگے خون دھوکہ دے جاتے ہیں اور آپ نے ایک اجنبی لڑکی کی عزت کی حفاظت کی، میں تا حیات آپ کا احسان مند رہوں گا۔ سلطان نے پہلو بدل کر اٹھنے کا ارادہ کیا۔ بس انکل، شرمندہ نہ کریں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ باہر سے ایک شور اٹھا، ایسا شور جیسے کئی لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں، اور پھر دروازے پر اتنی زور سے دستک ہوئی جیسے کوئی اسے توڑ کر اندر گھسنا چاہتا ہو۔ دھڑ دھڑ دھڑ۔ کھولو دروازہ، حیدر صاحب باہر نکلیں۔ باہر سے آوازیں آئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیدر صاحب کی پیشانی پر بل پڑے۔ ہادی دیکھو کون ہے، لگتا ہے دروازے ہی توڑ دیں گے۔ ہادی کے گیٹ کھولنے کی دیر تھی کہ لوگوں کا ایک ہجوم جیسے سیلاب ہو اندر داخل ہوا۔ یہ محلے کے لوگ تھے اور ان سب سے آگے محلے کی سب سے مشہور پھاپے کٹنی اور حنین کی دور کے رشتہ دار سکینہ خالہ تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک مغرور فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت تھی۔ سکینہ خالہ سیدھی لاؤنج میں دندناتی ہوئی آئیں۔ ان کے پیچھے 4-5 اور عورتیں اور کچھ مرد بھی تھے۔ ارے بھائی خیریت؟ یہ کیا طریقہ ہے گھر میں گھسنے کا؟ حیدر صاحب نے غصے سے پوچھا۔ سکینہ خالہ نے ایک زہریلی نظر سہمی ہوئی حنین پر ڈالی، پھر سلطان پر، جو پوری طرح الرٹ کھڑا تھا، جیسے کوئی شکاری حملے کے لیے تیار ہو۔ خیریت؟ ارے حیدر بھائی، آپ تو بڑے بھولے بنے بیٹھے ہیں۔ سکینہ خالہ نے طنزیہ کہا لگایا۔ سارا محلہ تھو تھو کر رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں خیریت؟ صاف صاف بات کرے سکینہ بی بی، نعیمہ بیگم تڑپ کر بولی۔ سکینہ خالہ نے ڈرامائی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ لڑکی ایک دن تمہارا منہ کالا کرے گی۔ رات بھر گھر سے غائب رہی ہے یہ شریف خزادی، اور اب صبح صبح اپنے اس یار کے ساتھ دندناتی ہوئی واپس آ رہی ہے۔ انہوں نے انگلی سے سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ حیدر صاحب پر جیسے بجلی گری۔ ہاں ہاں، سب نے دیکھا ہے۔ رات بھر رنگ رلیاں منا کر اب یہ معصوم بن کر آ گئی ہے، اور تم لوگ اسے شاباشی دے رہے ہو۔ واہ بھائی واہ، کیا غیرت ہے اس گھرانے کی۔ سکینہ خالہ کی زبان تلوار سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ ان کا ایک ایک لفظ حنین کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ حنین کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ بکواس بند کرو اپنی سکینہ۔ ہادی غصے سے آگے بڑھا۔ خبردار، حیدر صاحب کی آواز گرجی۔
سب کو لگا وہ سکینہ خالہ کو ڈانٹیں گے، مگر حیدر صاحب کا رخ اپنی بیٹی کی طرف نہیں تھا، بلکہ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، رگیں تن گئی تھیں۔ شک کا بیج جو سکینہ نے بویا تھا وہ معاشرتی دباؤ کے بہانے سے فوراً تناور درخت بننے لگا تھا۔ سکینہ خالہ نے سلطان کی طرف دیکھ کر مزید زہر اگلا، اور یہ ہیرو شکل سے ہی بدماش لگتا ہے، پوچھو ذرا کون سے ہوٹل میں رات گزار کر آئے ہیں دونوں۔ سلطان کی آنکھوں میں اب وہ لاپرواہی نہیں تھی، بلکہ ایک خطرناک طوفان تھا۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی، اس سے اپنی توہین برداشت تھی، مگر ایک نہتی لڑکی پر یوں کیچڑ اچھالنا اسے گوارا نہیں تھا۔ خبردار جو کسی نے میری بیٹی کے خلاف ایک بات بھی کی ہو۔ حیدر صاحب آخر کار پھٹ پڑے، ان کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ سکینہ خالہ بھی ایک لمحے کو سہم گئی، مگر سکینہ خالہ کہاں باز آنے والی تھی۔ ارے ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ لڑکا خود گواہ ہے، کیوں بھائی رات بھر یہ تمہارے ساتھ تھی یا نہیں؟ سب کی نظریں سلطان پر جم گئی۔ حنین کی آنکھوں میں التجا تھی، حیدر صاحب کی آنکھوں میں سوال، اور سکینہ کی آنکھوں میں شر۔ سلطان نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا لہجہ اب چنگم چبانے والے لڑکے کا نہیں بلکہ کسی سرد مور حاکم کا تھا۔ ہاں یہ میرے ساتھ تھی، اس نے اعتراف کیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سکینہ خالہ کے چہرے پر فتح کی خوشی ناچنے لگی، لیکن سلطان کا جملہ بھی ادھورا تھا۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی سوچ گٹر ہے تو اس میں میرا قصور نہیں، سلطان نے سکینہ خالہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور اگر ایک لفظ مزید اس لڑکی کے کردار پر بولا گیا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ عورت ہیں یا مرد، زبان کھینچ لوں گا میں۔ اس کا لہجہ انتہائی خونی اور دھمکی آمیز تھا کہ ہجوم میں موجود مرد بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہجوم جو پہلے صرف تماشائی تھا اب ایک بے رحم عدالت بن چکا تھا۔ ایسا ہے تو نکالو انہیں یہاں سے۔ ہجوم میں سے ایک مرد کی آواز گونجی، ہم شریف لوگ ہیں، اپنی بہن بیٹیوں پر اس گندگی کا اثر نہیں پڑنے دیں گے۔ ہاں ہاں خالی کرو یہ مکان، حیدر صاحب یا تو اپنی بیٹی کو لے کر جائیں یا پھر ہم خود اس گھر کا سامان باہر پھینکیں گے۔ شور قیامت خیز ہو چکا تھا، نعیمہ بیگم خوف سے لرز رہی تھیں اور حیدر صاحب کے چہرے پر ایسی شکستگی تھی جیسے وہ ایک ہی پل میں بوڑھے ہو گئے ہوں۔ ہادی آگے بڑھنے لگا تو دو لڑکوں نے اسے دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ سلطان کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور سکینہ خالہ کے قریب کھڑے اس آدمی کا گریبان دبوچ لیا جو سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا۔ اگر ایک اور لفظ بکا تو میں زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ لڑکی پاک ہے، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سلطان کی آواز میں شیر جیسی دھاڑ تھی، اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر وہ آدمی سہم گیا۔ ارے واہ، سکینہ خالہ نے تالی بجائی، بڑا درد اٹھ رہا ہے اس ہیرو کو۔ اگر یہ اتنی ہی پاک ہے اور تمہیں اتنی ہی پسند ہے تو کر کیوں نہیں لیتے شادی؟ مجمع پر یکدم خاموشی چھا گئی، یہ جملہ ایک چیلنج کی طرح پھینکا گیا تھا۔ ہاں ایک اور آواز آئی، اگر سچے ہو تو نکاح کرو ابھی اسی وقت، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ دال میں کالا ہے اور پھر تم دونوں کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ نکاح کرو نکاح کرو، نعرے لگنے لگے۔ باہر کھڑے کچھ جذباتی لڑکوں نے ایک دو پتھر اٹھا کر گھر کی کھڑکیوں پر مارے۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز نے گھر میں کوہرام مچا دیا، سلطان کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ واٹ دی ہیل، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، اس نے غصے سے جھنجھلا کر کہا۔ میں شادی نہیں کر سکتا۔ اس کا انکار سننا تھا کہ مجمع مزید مشتعل ہو گیا۔ مارو ان کو، یہ بدماش ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہا ہے۔ ہجوم آگے بڑھنے لگا۔ حیدر صاحب جو اب تک بت بنے کھڑے تھے اچانک سلطان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بیٹا خدا کے لیے، حیدر صاحب نے سلطان کے دونوں ہاتھ تھام لیے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر سلطان کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی، یہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے، میری عزت بچا لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ سلطان زوریز جس نے آج تک کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، ایک باپ کو اپنے قدموں میں روتا دیکھ کر دہل گیا۔ وہ ایک مغرور تھا، ایک عادی مجرم جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ شادی کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن سامنے ایک باپ کی سفید پگڑی اس کے جوتوں میں رل رہی تھی۔ اٹھے انکل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سلطان نے گھبرا کر انہیں اٹھانا چاہا۔ نہیں، پہلے وعدہ کرو، اسے اپنا لو بیٹا، ورنہ میں یہیں مر جاؤں گا۔ حیدر صاحب کی آواز ٹوٹ رہی تھی، باہر پتھر برس رہے تھے، اندر ماں رو رہی تھی اور قدموں میں باپ بھیک مانگ رہا تھا۔ سلطان نے بے بسی سے حنین کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی مردہ نظروں سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ سلطان نے گہری سانس لی، دانت پیس کر مٹھی بھینچی اور فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، بلائیں مولوی کو، اس نے غرا کر کہا۔ جبری بندھن اور انتقام کی چنگاری محلے کی مسجد کے قاری صاحب کو وہیں سے پکڑ کر لایا گیا۔ ڈرائنگ روم میں ہی ایک عارضی انتظام ہوا، نہ کوئی تقریب نہ کوئی خوشی، بس ایک خوف اور جبر کی فضا تھی۔ حنین بت بنی بیٹھی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بس اس کے کانوں میں سکینہ خالہ کے طعنے اور نوشین کی دھوکے بازی گونج رہی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاری صاحب کی آواز آئی۔ حنین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حنین بیٹا، حیدر صاحب نے تڑپ کر اسے پکارا۔ حنین نے باپ کی جھکی ہوئی کمر دیکھی اور مشینی انداز میں سر ہلایا۔ قبول ہے۔ 3 بولوں نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔
دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو سلطان نے جلدی سے ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ ایک بدماش تھا، اسے بھاگنا تھا، چھپنا تھا، اور اب اس کے گلے میں یہ ذمہ داری پڑ گئی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو حیدر صاحب اور نعیمہ بیگم بیٹی سے لپٹ کر روئے۔ سلطان دروازے پر کھڑا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ حنین نے گھر سے نکلتے ہوئے ایک آخری نظر اس گلی پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک سرد آگ تھی۔ اس ساری بربادی کی جڑ نوشین تھی، اس کی نام نہاد دوست جس نے اسے اس دلدل میں دھکیلا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں نوشین۔ اس کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ میرا یہ حال تم نے کیا ہے، اب تمہارا حشر میں کروں گی۔ بدلے کی اس چنگاری نے اسے ٹوٹ کر بکھرنے سے بچا لیا۔ وہ سلطان کے پیچھے خاموشی سے چل پڑی۔ سلطان اسے بائک پر بٹھا کر واپس اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ یہ شہر کے ایک پرانے علاقے میں واقع ایک فلیٹ تھا جو اس نے چھپنے کے لیے لیا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلطان نے دروازہ زور سے بند کیا، جیسے اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہو۔ فلیٹ میں ہر طرف بے ترتیبی تھی، صوفے پر کپڑے، میز پر ایش ٹرے اور سگریٹ کی ڈبیاں۔ وہ رہا کمرہ، جاؤ اندر۔ سلطان نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اس نے حنین کی طرف دیکھا تک نہیں۔ حنین سہمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے لیا۔ دل کی دھڑکنیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ سلطان اندر آئے گا۔ وہ ایک اجنبی مرد تھا اور اب اس کا شوہر تھا۔ شوہر ہونے کا حق جتانے آیا تو وہ کیا کرے گی، لیکن سلطان نہیں آیا۔ باہر لاؤنج میں اندھیرا تھا۔ سلطان صوفے پر ڈھہ گیا اور سگریٹ سلگا لی۔ کمرے میں دھوئیں کے بادل بننے لگے۔ وہ خود کو کوس رہا تھا۔ یہ کیا مصیبت پال لی میں نے۔ پولیس میرے پیچھے ہے اور اب یہ لڑکی، یہ میرے لیے خطرہ ہے۔ اس نے ایک کے بعد ایک سگریٹ پی۔ اسے اس لڑکی سے، صورتحال سے اور خود سے بیزاری ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات وہیں لاؤنج میں بیٹھا رہا، چھت کو گھورتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اس بند دروازے کی طرف نہیں دیکھا جہاں اس کی نئی نویلی دلہن خوف سے سکڑی بیٹھی تھی۔ ادھر حنین دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھی آہٹ کی منتظر رہی۔ جب کافی دیر تک کوئی نہیں آیا اور باہر خاموشی چھا گئی تو تھکن اس پر غالب آ گئی۔ وہ وہیں قالین پر لڑک گئی اور اسے نیند نے آ لیا۔ صبح کی تیز روشن کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ حنین گہری نیند میں تھی جب کسی نے اس کے شانے کو زور سے جھنجھوڑا۔ اٹھو! ایک سخت آواز نے اسے بیدار کیا۔ حنین ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے سلطان کھڑا تھا، آنکھیں سرخ، چہرے پر رات بھر کی تھکن اور وہی بیزار کن تاثر۔ حنین نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ سلطان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے۔ غور سے سنو میری بات، کیونکہ میں بار بار نہیں دہراؤں گا۔ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ کل رات جو بھی کچھ ہوا وہ ایک ڈرامہ تھا، ایک مجبوری تھی اور ایک حادثہ تھا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر سائن کرنے سے تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم میری بیوی بن گئی ہو اور میں تمہارا شوہر۔ حنین کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا۔ وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ میں اپنی زندگی میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، خاص طور پر ایک روتی دھوتی لڑکی کو۔ تم زبردستی میرے گلے پڑی ہو اور مجھے اس بندھن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سلطان نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ اس گھر میں رہنا ہے تو ایک ہی اصول ہے، تم اپنے کمرے میں رہو گی، میں اپنے حال میں رہوں گا۔ میرے کام میں، میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے شوہر والی امیدیں وابستہ رکھنا، سمجھ گئی؟ حنین نے کانپتے لبوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی، مگر اس نے پلکیں جھپکا کر اسے روک لیا۔ گڈ، کچن وہاں ہے، خود بناؤ اور کھاؤ، میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سلطان مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دیواریں ہل گئیں۔ حنین وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب وہ اس گھر میں تھی مگر بالکل اکیلی، ایک ہی چھت کے نیچے دو اجنبی جن کے درمیان رشتہ تو تھا مگر تعلق کوئی نہیں تھا۔ سلطان کا اس سے کترانا اور نفرت کرنا واضح تھا، اور حنین وہ شرمندگی اور خوف کے مارے اپنے وجود کو ہی مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں انتقام کی آگ ابھی بھی سلگ رہی تھی جو اسے جینے کا جواز دے رہی تھی۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں دو زندگیاں سانس لے رہی تھیں مگر ان کے درمیان ایک اندیکھی دیوار حائل تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے مگر ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ نہ ہٹ سکا۔ اس دن سلطان اس سے بات کرنے کے لیے حنین کے کمرے میں داخل ہوا تھا مگر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے حنین جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی صرف باتھ روم میں لپٹی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلطان کچھ کہتا حنین کی فلک شگاف چیخ نکلی، تم یہاں کیا کر رہے ہو میرے کمرے میں؟ نکلو یہاں سے۔ وہ شرم اور غصے سے کانپتی ہوئی واپس باتھ روم میں بھاگی، لیکن سلطان جو سکتے میں کھڑا تھا اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلی بار وہ کسی لڑکی کو اتنا حواس باختہ دیکھ رہا تھا۔ جا رہا ہوں، اگلی بار دروازہ بند کر کے نہانا۔ حنین اس دن کے بعد سے سلطان سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی مگر انجانے میں وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، مگر سلطان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ جلد ہی فلیٹ کے ماحول، سلطان کی مشکوک فون کالز اور کبھی کبھار میز پر لاپرواہی سے پڑی پستول دیکھ کر اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک کرمنل کے ساتھ رہ رہی ہے، ایک ایسا شخص جو قانون کی گرفت سے بھاگا ہوا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر بہت رونا آتا تھا
کہاں وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی اور کہاں اب ایک مجرم کی قیدی۔ لیکن خوف کے ان لمحوں میں اکثر اسے وہ برسات کی رات یاد آتی، وہ رات جب وہ بارش میں بھیگی کانپتی ہوئی اس سے ملی تھی۔ سلطان نے اس کی جان بچائی تھی، اسے گھر لایا تھا۔ وہ اس وقت اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر وہ تو اس کی طرف ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں رہا تھا، الٹا وہ اس سے سخت خفا تھا، اسے جھڑکتا رہا، مگر ساری رات دروازے کے باہر پہرا دیتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر حنین کو نہیں دیکھا تھا۔ اس رات حنین کی عزت کی حفاظت اس مجرم نے ہی تو کی تھی، جب نام نہاد شریف لوگ اسے نوچنے کو تیار تھے۔ یہ شخص برا ہے، مگر اتنا برا بھی نہیں جتنا دنیا کہتی ہے، حنین نے کچن میں کھڑے ہو کر سوچا۔ اس کے دل میں سلطان کے لیے چھپی اچھائی کا یقین جاگنے لگا تھا۔ اس کے اندر کی عورت نے محسوس کر لیا تھا کہ اس پتھر جیسے سخت خول کے اندر ایک نرم دل بھی دھڑکتا ہے۔ اور پھر حنین نے خاموشی سے ایک انکہی کوشش شروع کر دی۔ وہ سلطان کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر اس کا خیال رکھنے لگی۔ صبح جب سلطان سو کر اٹھتا تو میز پر ناشتہ تیار ہوتا۔ اس کے میلے کچیلے کپڑے جو پہلے صوفہ پر بکھرے رہتے تھے، اب دھلے ہوئے اور کرینے سے استری شدہ ہینگر میں لٹکے ملتے۔ گھر میں جہاں پہلے صرف سگریٹ کے دھوئیں اور باسی کھانے کی بو ہوتی تھی، اب وہاں صفائی اور تازہ کھانے کی مہک ہوتی۔ سلطان نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر جب وہ گھر میں داخل ہوتا اور حنین کو مصلے پر بیٹھے قرآن پڑھتے دیکھتا تو اس کے قدم بے اختیار رک جاتے۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا تھا۔ حنین کے کپڑے، دیگر ضروری اشیاء بنا کہے لا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ حیران ہوتی تھی اسے اس کی پسند ناپسند کا علم کیسے ہو جاتا ہے، مگر کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہونے لگی تھی۔ یہ ایک خوبصورت احساس تھا، بہت انشوا اور دل نشین سا۔ ایک شام سلطان لاؤنج میں بیٹھا اپنی پستول کی صفائی کر رہا تھا۔ حنین کچن سے چائے کا کپ لے کر آئی اور ڈرتے ڈرتے میز پر رکھا۔ آج اس نے ہمت جمع کی تھی۔ سنیے، اس کی آواز دھیمی تھی۔ سلطان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ مجھے نوشین سے بدلہ لینا ہے۔ وہ آزاد گھوم رہی ہے اور میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ حنین کی مٹھی غصے میں بھیج گئی۔ سلطان نے ایک لمحے سرسری سا اسے دیکھا، پھر جھک کر دوبارہ رخ پستول کے پرزے پر جوڑنے لگا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قصہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ کیا مطلب؟ حنین حیران ہوئی۔ نوشین اور اس کا وہ گروہ، وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ سلطان نے سامنے رکھی پیالی اٹھائی، گرم چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ ایک بہت بڑا گیم چلا رہی تھی، معصوم لڑکیوں کو دوستی کے نام پر گھر بلانا اور پھر کوٹھوں پر سپلائی کرنا۔ پولیس نے ریڈ مار کر سب کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ خبرنامے کی طرح پڑھ کر اطلاع دی۔ حنین کے چہرے پر اطمینان اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ پولیس کو کیسے اتنی جلدی خبر ہوئی، مگر دل کو تسلی ہو گئی کہ انصاف مل گیا۔ وہ شکریہ والی نظروں سے سلطان کو دیکھتی واپس مڑ گئی، لیکن حقیقت وہ نہیں تھی جو سلطان نے بتائی تھی۔ سلطان اس کی لائی چائے آرام سے پیتا رہا، چہرے پہ اب گہری سنجیدگی تھی۔ رات کے گہرے سائے میں شہر سے باہر ایک ویران گودام میں سناٹا چیخ رہا تھا۔ وہاں ایک کرسی کے ساتھ رسیوں میں جکڑی ایک لڑکی بیٹھی تھی، وہ نوشین تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ گودام کا بھاری شٹر اٹھنے کی آواز آئی اور سلطان زوریز اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پستول تھی اور چہرے پر وہ شیطانی مسکراہٹ جو موت کا پیغام لگتی تھی۔ سلطان بھائی، مجھے جانے دے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے، نوشین گڑ گڑائی۔ سلطان اطمینان سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پستول کی نالی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ جانے دوں؟ اس نے طنزیہ ہنسی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی، تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ اب میری بیوی ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ تم پر تو مجھے وہ ظلم کرنے چاہیے کہ تمہاری روح بھی کام اٹھے، مگر وہ رکا اور پستول ہٹا لی۔ میں تمہیں ایک رعایت دے رہا ہوں، زندگی کی بھیک۔ نوشین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جانتی ہو کیوں؟ سلطان اس کے کان کے قریب جھکا۔ کیونکہ تمہاری وجہ سے، تمہاری اس گھٹیا سازش کی وجہ سے وہ لڑکی مجھے مل گئی۔ اگر تم اسے اس دن اپنے گھر نہ بلاتی تو وہ مجھ سے کبھی نہ ملتی۔ بس اسی ایک بات نے تمہیں بچا لیا ہے۔ سلطان سیدھا ہوا۔ لیکن یاد رکھنا، اب تم زندہ لاش بن کر رہو گی۔ پولیس کے حوالے کر رہا ہوں تمہیں، وہاں جا کر اپنے گناہوں کا حساب دینا۔ وہ نوشین کو سسکتا چھوڑ کر گودام سے باہر نکل گیا۔ گودام کے باہر آ کر سلطان نے گہری سانس لی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اسے یاد آیا وہ پہلا لمحہ جب بارش میں بھیگتی حنین نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ پلیز مجھے بچا لیں۔ اسی پل، اسی ایک لمحے میں سلطان کا دل جو سالوں سے بنجر تھا اس لڑکی کی معصومیت کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ شادی جو دنیا کی نظر میں ایک مجبوری اور حیدر صاحب کی منتوں کا نتیجہ تھی، سلطان کے لیے وہ ایک خاموش قبولیت تھی۔ اس نے ہاں صرف باپ کی عزت بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کی تھی کہ وہ حنین کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، لیکن پھر حقیقت کا ادراک اسے ڈسنے لگا۔ میں کون ہوں؟ ایک مجرم، پولیس کی ٹارگٹ لسٹ کا ٹاپ ممبر۔ اس نے تلخی سے سوچا۔
آج نہیں تو کل گولی میرا سینہ چھلنی کرے گی یا جیل کی سلاخیں میرا مقدر ہوں گی۔ اگر حنین میرے ساتھ رہی تو وہ بھی رل جائے گی۔ کب تک چھپاؤں گا اسے؟ کب تک بھاگیں گے ہم؟ اس کے سامنے دو راستے تھے، اپنی محبت کو پاس رکھ کر اسے برباد کر دینا یا اسے خود سے دور کر کے اس کی زندگی بچا لینا۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے مگر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اسے چھوڑنا ہوگا، اس کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگلی صبح فلیٹ کی فضا سوگوار تھی۔ سلطان نے فون کر کے حیدر صاحب کو بلا لیا تھا۔ حنین کچن میں تھی جب حیدر صاحب آئے۔ وہ خوشی سے باہر آئی لیکن باپ کے چہرے کی سنجیدگی اور سلطان کے سرد رویے نے اسے وہیں روک دیا۔ میں مزید ڈرامہ نہیں کر سکتا انکل۔ سلطان لاؤنج میں کھڑا حیدر صاحب کی طرف پیٹ کے بول رہا تھا۔ اس کا لہجہ پتھر جیسا سخت تھا۔ یہ شادی زبردستی کی گئی تھی، ایک حادثہ تھی۔ میں ایک آزاد پنچھی ہوں، پاؤں میں زنجیر پہن کر نہیں رہ سکتا۔ میں اسے اب اپنے ساتھ اور نہیں رکھ سکتا۔ آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ حنین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بے یقینی سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے لیے وہ ابھی ناشتہ بنا رہی تھی؟ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حیدر صاحب پریشان ہو گئے۔ تم نے وعدہ کیا تھا، وعدے ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سلطان پلٹا۔ اس نے حنین کی طرف دیکھا، اپنی آنکھوں میں موجود محبت کو بے حسی کی موٹی تہ کے نیچے چھپا لیا۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا، ابھی سے لے جائیں۔ میں نہیں جاؤں گی، حنین کی لرزتی آواز گونجی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے سلطان، آپ اتنے برے نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے۔ شٹ اپ! سلطان اتنی زور سے دھاڑا کہ حنین سہم گئی۔ کیا جانتی ہو تم؟ ہاں، یہی کہ میں ایک مجرم ہوں۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نکلو یہاں سے۔ اس نے جان بوجھ کر اسے دھتکارا تاکہ حنین کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ نفرت کے ساتھ بچھڑنا آسان ہوتا ہے، محبت کے ساتھ نہیں۔ چلو حنین۔ حیدر صاحب نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ سلطان نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ حنین روتے ہوئے بار بار مڑ کر دیکھتے ہوئے باپ کے ساتھ دروازے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے سلطان کی زندگی کا باب بھی بند ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ گئے سلطان گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ شخص جس سے پورا شہر ڈرتا تھا آج ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں تمہیں برباد نہیں کر سکتا تھا حنین، میں تمہیں برباد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فرش پر مکے مار رہا تھا۔ ساری رات وہ خالی گھر میں اس کی خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ آج اسی وقت سے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے گا۔ اس نے اپنا فون توڑا، اپنی بندوق اٹھائی اور قریبی نہر میں پھینک دی۔ اگلے ہی گھنٹے وہ سٹی پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑا تھا۔ میں سلطان زوریز ہوں، میں سرنڈر کرنے آیا ہوں۔ پولیس والے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص جسے پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے خود چل کر آیا تھا۔ ہتھکڑیاں اس کے ہاتھوں میں لگی مگر سلطان کو پہلی بار سکون محسوس ہوا۔ یہ ہتھکڑیاں قید نہیں تھیں، یہ اس کے کفارے کی شروعات تھی۔ اس کے جرائم سنگین تھے مگر قتل میں وہ ملوث نہیں رہا تھا، اس لیے اسے 5 سال کی سزا سنائی گئی، ساتھ بھاری جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سلطان نے ہر سزا قبول کر لی۔ 5 سال زندگی کے اس نے جیل میں شرافت سے گزارے اور پھر 5 سال کا عرصہ گزر ہی گیا۔ جیل کا بھاری آئینی دروازہ کھلا۔ باہر کی تیز دھوپ نے آنکھوں کو چندھیا دیا۔ وہ باہر نکلا، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں ٹھہراؤ اور داڑھی میں چند سفید بال۔ یہ اس سلطان زوریز سے مختلف تھا جو 5 سال پہلے تھا۔ 5 سال کی قید بامشقت نے اسے اندر سے بدل دیا تھا۔ وہ منہ زور مجرم نہیں تھا بلکہ ایک توبہ کرنے والا انسان تھا۔ اس نے جیل میں رہ کر دین سیکھا تھا، خود کو سنوارا تھا۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس نے گہری سانس لی۔ وہ آزاد تھا مگر اس کا دل ابھی بھی وہیں قید تھا جہاں اس نے 5 سال پہلے اپنی محبت کو چھوڑا تھا۔ سلطان کے قدم خود بخود لائن نمبر 4 کی طرف اٹھ گئے۔ یہ سڑک، یہ گلی، وہ ہر پتھر یاد تھا۔ دل کی دھڑکنیں ایک بے قابو گھڑیال کی طرح بج رہی تھیں۔ ایک خوف تھا کہ کہیں حنین کھو نہ جائے اور ایک شدید خواہش تھی وہ اس کی منتظر ہو۔ حیدر صاحب کے گھر کے دروازے پر اس نے ہاتھ بڑھا کر دستک دی۔ ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے حیدر صاحب تھے۔ ان کی کمر اور جھکی ہوئی تھی مگر چہرے پر اب بھی وہی متانت اور شرافت تھی۔ سلطان کو دیکھ کر پہلے تو ان کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر وہ حیرت شفقت میں بدل گئی۔ بیٹا سلطان، تم آؤ آؤ اندر آؤ۔ انہوں نے گرم جوشی سے سلطان کا ہاتھ تھام لیا، جیسے 5 سال پہلے کا وہ ہنگامہ خیز دن کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ باپ کی اس بے لوث محبت نے سلطان کے سخت خول کو توڑ دیا۔ وہ شرمندہ نگاہوں سے ان کے قدموں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی کی عزت کی بھیک مانگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں انکل، آپ کیسے ہیں؟ سلطان کی آواز بھاری تھی۔ اللہ کا کرم ہے، تم نے تو ہمیں بھلا ہی دیا، نہ کوئی خط نہ کوئی خبر۔ حیدر صاحب نے اسے لاؤنج میں صوفے پر بٹھایا۔ بیٹھو، میں ابھی چائے لاتا ہوں۔ نہیں انکل، رہنے دیں۔ سلطان نے جلدی سے ہاتھ اٹھایا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، اسے وہ بات پوچھنی تھی جو اس کے دل کو مار رہی تھی۔ سلطان نے ہمت مجتمع کی جیسے کوئی پہاڑی پتھر اٹھا رہا ہو۔ انکل، مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ حنین کیسی ہے وہ؟ حیدر صاحب کے چہرے پر ایک ٹھہری ہوئی پرسکون مسکراہٹ آئی۔ حنین، وہ ٹھیک ہے، بلکہ بہت خوش ہے۔
سلطان کے سینے میں ایک گہری کچوکنے والی ہوک اٹھی۔ وہ جانتا تھا وہ ذہین اور نیک دل لڑکی اس جیسے مجرم کے ساتھ زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ حیدر صاحب نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی تم نے جو کاغذات بھیجے تھے بیٹا، اس میں حنین کو طلاق کا حق طلاق دے دیا تھا۔ 5 سال اس نے صبر کیا، ہمارا خیال رکھا، مگر کل شام سلطان نے سانس روکی۔ کل شام اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ ہمیشہ اسی انتظار میں تھی کہ تم خیر وہ اب اپنے شوہر کے گھر جا چکی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ سلطان کو لگا کہ وہ سانس لینا بھول گیا ہے۔ شوہر کا گھر؟ یہ جملہ ایک تیر کی طرح اس کے آر پار ہو گیا۔ اس نے جو چاہا تھا وہی ہوا تھا۔ حنین آزاد ہو چکی تھی۔ اچھی بات ہے، سلطان نے خود کو سنبھالا، لہجے میں سختی لانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے اسے صحیح مشورہ دیا۔ میں خوش ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ وہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انکل مجھے معاف کیجیے گا، مجھے ضروری کام ہے، میں بس شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ ارے چائے تو پی کر جاؤ، حیدر صاحب نے اصرار کیا۔ نہیں، پھر کبھی، خدا حافظ۔ سلطان نے تقریباً بھاگتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے حیدر صاحب حیرت اور افسوس سے دیکھتے رہ گئے۔ باہر کی گلی میں قدم رکھتے ہی سلطان کا بندھا ہوا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا رہا جب تک کہ کسی خالی سڑک پر نہیں آ گیا۔ اچانک آسمان سیاہ ہو گیا۔ وہی مانوس سیاہی، وہی گرج، رم جھم برستی بارش شروع ہو گئی۔ ساون کی پہلی فوار نہیں تھی، یہ تو آسمان کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ سلطان کا قدم وہیں رک گیا۔ آنسو بارش کے پانی میں مل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے، مگر اب کوئی چیخ نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، صرف درد کی ایک خاموش لہر تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ سڑک پر اسے محسوس ہوا کہ وہ پھر قید ہو گیا ہے۔ حنین! اس کے لبوں سے بس ایک لفظ نکلا۔ دل قید ہو تو رہائی ناممکن ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر تھا جو 5 سال پہلے اس کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ بارش میں بھیگی ہوئی، سہمی ہوئی ایک لڑکی، دھانی آنچل ہوا کے دوش پر لہراتا ہوا، شبنم کی طرح چمکتی بوندیں۔ وہ اسے ہر موڑ پر، ہر گلی کے نکڑ پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کتنی دیر روتا رہا، اسے ہوش نہیں تھا، بس خود کو اسی برسات کے حوالے کر دیا، جیسے یہ بارش اس کی روح کو جسم سے دھو رہی ہو۔ بھوک، پیاس، تھکن سب ختم ہو چکی تھی۔ جب شام کا سرمئی رنگ گہرا ہوا تو اس نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا۔ اب اسے کہیں اور نہیں جانا تھا، صرف ایک جگہ بچی تھی، وہ ویران فلیٹ جہاں اس کی محبت قید رہی تھی۔ اندھیری شام، بھیگی ہوئی سڑکیں۔ سلطان اس پرانے فلیٹ کے پاس پہنچا، یہاں ہر چیز ویسی ہی تھی، بے ترتیب، غیر آباد۔ اس نے بے دلی سے چابی نکال کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کہ دروازہ کھلا تھا۔ وہ چونک گیا، دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہو گئیں۔ محتاط انداز میں وہ آہستہ سے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں سناٹا نہیں تھا، ایک عجیب سا سکون تھا۔ فرش صاف، صوفے کرینے سے لگے، ایش ٹرے غائب۔ 5 سال سے بند پڑا فلیٹ کسی مہمان کی آمد سے پہلے سجایا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، یہ کیا طلسم تھا؟ سلطان مزید محتاط ہو کر قدم بڑھانے لگا۔ تبھی بائیں جانب کچن سے برتنوں کی ہلکی سی کھٹ پھٹ کی آوازیں آئیں، اور اس سے زیادہ لذیذ گرما گرم بریانی کی مہک۔ اس خوشبو نے سلطان کی روح کو دہلا دیا۔ وہ چونکا، ہوا جیسے کسی خواب میں ہو، آہستگی سے کچن کے دروازے تک پہنچا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں حنین تھی، بازو پیچھے چڑھائے، دوپٹہ کمر پہ بندھا ہوا، وہ سنک میں برتن دھو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصوم اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ وہ زندہ تھی اور اس کی دنیا میں تھی۔ سلطان کے لبوں پر بے یقینی سے سرگوشی ابھری تھی۔ حنین! اس آواز پر جو گرجنے کی، حنین نے صابن والے ہاتھ دھوتی سکون سے پلٹی۔ آ گئے تم؟ اس نے مسکرا کر ماتھے پر آئی لٹ پیچھے ہٹائی۔ ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں نے بریانی بنائی ہے، کل سے تمہارے لیے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، آؤ میں کھانا لگاتی ہوں، ساتھ میں کھاتے ہیں۔ سلطان کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس نے ایک ہی جست میں اس کے قریب جا کر اس کا بازو تھام لیا۔ تم یہاں کیسے؟ تمہارے بابا نے کہا کہ تم اپنے شوہر کے گھر گئی ہو۔ حنین کے ہونٹوں پر مزید گہری مسکراہٹ آئی۔ اس نے سلطان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نم لیدر جیکٹ کی سردی اس کے ہاتھوں کو چھو گئی۔ سچ ہی کہا نا انہوں نے؟ حنین نے نظریں اٹھا کر محبت سے ڈوبے لہجے میں کہا، میں اپنے شوہر کے گھر ہی آئی ہوں۔ سلطان کا دل جیسے پگھل کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ اس نے حنین کو ٹوٹ کر اپنے حصار میں لیا۔ یہ 5 سال کی بے چینی، یہ تنہائی، یہ عذاب، سب اس ایک لمحے میں تحلیل ہو گیا۔ حنین نے بھی خود کو پوری طرح اس کے مضبوط حصار میں سونپ دیا۔ اس کے وجود سے پھوٹتی سکون کی مہک نے سلطان کے دل کو دائمی ٹھکانہ دے دیا۔ میری حنین، وہ مدھم آواز میں گنگنایا، میں تو تمہیں کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے وہ کاغذات صرف اس لیے بھیجے کہ تم آزاد ہو کر ایک اچھی زندگی جی سکو، میرے مجرم ہونے کے سائے سے دور رہ سکو۔ میں کمزور تھا، میں طلاق نہیں دے سکا تھا، اور میں نے وہ حق استعمال نہیں کیا۔ حنین نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
جس شخص نے ساری دنیا سے بغاوت کر کے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری عزت کی حفاظت کی ہو، میں اس کو چھوڑ کر کسی شریف گھرانے کے ڈرپوک مرد کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ نے باہر سے مجھ سے نفرت کی، مگر میں جانتی تھی کہ میرے آوارہ، میرے بدماش کے دل میں صرف میری محبت کی قید ہے۔ میں نے وہ کاغذ پھاڑ دیا تھا۔ میں صرف تمہاری ہوں سلطان، ہمیشہ کے لیے۔ سلطان نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ اس سے زیادہ پرسکون کچھ نہیں تھا کہ وہ اسے واپس مل گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت اسی رات ڈرائنگ روم میں ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے بریانی کھا رہے تھے، جیسے 5 سال کی مسافت طے کر کے تھکے ہوئے دو مسافر اپنے ٹھکانے پر پہنچے ہوں۔ کھانے کے بعد سلطان نے پہلی بار بغیر کسی جھجک کے اپنی قید کے دنوں کا بتایا، اپنے بدل جانے کی بات کی۔ حنین نے بتایا کہ وہ اس کے والد کے ذریعے باقاعدہ اخبارات میں اس کے مقدمے کی خبریں پڑھتی رہتی تھی۔ وہ جیل کی لائبریری میں اس کے نام کے قرآن اور مذہبی کتابیں بھیجتی رہی تھی۔ میں نے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیا ہے سلطان، بس تم نے مڑ کر دیکھا نہیں، حنین نے محبت سے کہا۔ جب سلطان نے اپنا سر حنین کی گود میں رکھا اور وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، تو باہر رم جم برستی بارش بھی اب رحمت لگ رہی تھی۔